تو اب تمہیں یہ نہیں دیکھنا یہ کیا باندھے ہو ہاتھ میں, اتارو, چلو کھول دینا, کھولو اس کو, ہٹا, جاؤ ادھر جا کھول دینا. اور بالوں کی کٹنگ دیکھیو, اللہ معاف فرمائے. چلو ابھی شروع کروں گا, تقریر ہوگی بعد میں, لیکن پہلے سنو. اب یار نوٹ ہی دیتے رہو گے تو پھر میری کیا سنو گے؟ اللہ برکت فرمائے. اب کوئی دینے کے لیے جلدی مت ہی ہو, اور اگر آؤ تو سید صاحب کو ادھر رکھ دیو, مجھے پتہ نہ چلے, سمجھے, تاکہ کسی اور کا بھی نقصان نہ ہو. توجہ ہے نا. بہرحال سنو, تو ایک معمولی کپڑا اسے چوم رہے اور دوسرے کو تھوک رہے, تو آپ کیا کہیں گے؟ جناب اس قرآن کو, اس کپڑے کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے. اب یہ ہمارے سر کا تاج ہے. ایسے ہی یہ عالم ہیں, حافظ ہیں, قاری ہیں, ان کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے, ان کے سینے میں قرآن ہے. اب یہ نہ دیکھو کہ غریب کا بیٹا ہے, اب یہ نہ دیکھو کہ کس ذات کا ہے, اب یہ نہ دیکھو کہ یہ مالدار کا ہے یا کس کا ہے, یہ دیکھو کہ اس کو قرآن سے نسبت ہو گئی ہے, یہ ہمارے سر کا تاج ہو گیا. اب ہم اس کی برائی بھی نہیں کر سکتے, اس کے ہاتھوں کو چومیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, ایک جملہ حدیث میں آتا ہے, عالماً او متعلماً, دونوں کا لفظ آتا ہے, یعنی پڑھنے والا اور پڑھانے والا, استاد اور شاگرد, عالم یا طالب علم. نبی فرماتے ہیں او ڈھکیا کے غیور مسلمانوں, مبارکباد پیش کرو ان کمیٹی والوں کو, انہوں نے یہ جلسہ کیا اور اتنے علماء کو جمع کیا. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے, کچھ پڑھے نہیں, دعا نہ کرے, خالی گزر جائے, تو نبی فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالی 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ, زندہ باد. ہمارے یہاں اگر آل رسول بھی ہیں ساتھ میں, کیا بات ہے, دعائیں کریں گے تو کیا ان کی کم حیثیت ہے ان لوگوں کی؟ تم کیا سمجھ رہے ہو میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہی ہوں, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں سب سے برا میں ہی ہوں. دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے اور تمہیں بھی اچھا کر دے. خالی سری ہلاتے رہو گے, آمین بھی کہو گے. مجھے کیا پتا ڈھکیا میں آمین سر سے کہی جاتی ہے, زبان سے کہو نا, کیونکہ زبان پر فتویٰ لگے گا. کس پہ فتویٰ لگے گا بولو؟ زبان پر فتویٰ لگے گا. مگر یہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم سب سے برے ہیں, آپ اپنے آپ کو کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اپنے آپ کو کہنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ اگر کسی کے پاس کوئی پریشانی آ جاتی ہے, کوئی الجھن آ جاتی ہے, کوئی مشکل آ جاتی ہے, تو روتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور خوب آنسو نکال رہا ہے. مگر جہاں 2-4 آدمیوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد ویسے ہی ان کے پاس آیا اور کہنے لگا پتہ نہیں یار اللہ تعالیٰ کو میری کون سی بات بری لگ گئی, اس سے یہ پوچھو تیری اچھی کون سی تھی. بڑی اس سے کہتا پتہ نہیں کون سی بات بری لگ گئی. یہ گریبان میں جھانک کے دیکھو کہ اچھی کون سی تھی. آپ کیا سمجھتے ہو کہ اگر ہم نے کہہ دیا جو غلام نبی ہے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دے, یا انہوں نے کہہ دیا جو غلام نبی ہے کھڑے ہو کر کے نعرہ لگا دے. پیارے, غلام نبی کہہ دینا بڑا آسان ہے مگر بننا بڑا مشکل ہے. ہر مسلمان کو غلام نبی بننا چاہیے. ایک مرتبہ شریعت مصطفیٰ کے آئینے میں دیکھ لو, اپنے آپ کا محاسبہ کر لو, اپنا چہرہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اپنے آپ کو دیکھ لو. ہم کتنی جگہ میں ہیں,
ہم کتنے پانی میں ہیں. یہاں پر اتنے لوگ ہیں, اگر کسی سے پوچھ لوں کہ تم غلام نبی ہو کہ نہیں ہو, تو بچہ جوان بوڑھے سارے کے سارے یہی کہیں گے کہ ہاں ہم غلام نبی ہیں. مگر ایمان سے بتاؤ, سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ غلام نبی وہ ہوتا ہے جس کی نمازیں چھوٹتی ہیں؟ کہ غلام نبی وہ ہوتا ہے جو فجر کی نماز نہ پڑھے, ظہر کی نماز نہ پڑھے, عصر کی نماز نہ پڑھے, مغرب اور عشاء کی نماز نہ پڑھے؟ خدا کی قسم وہ غلام نبی نہیں ہو سکتا. وہ چاہے کتنے ہی نعرے لگا لے, چاہے وہ کتنے ہی چیخ لے, چاہے وہ کتنے ہی کود لے, چاہے وہ کتنے ہی پھاند لے, کان کھول کے سن لو, مگر اپنے آپ کو گریبان میں جھانک کر کے بتانا پڑے گا کیا تم فجر کے نمازی ہو, کیا تم ظہر کے نمازی ہو, کیا تم عصر کے نمازی ہو, کیا تم مغرب کے نمازی ہو, کیا تم عشاء کے نمازی ہو؟ اپنے آپ کو دیکھنا پڑے گا. اور ذرا پہلو پر آ جاؤ تو میں تمہیں تمہارا چہرہ دکھا دوں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. تمہاری تعریف کر کے نہیں جاؤں گا, شریعت مصطفیٰ کا جو پیغام ہے وہ دے کر کے جاؤں گا. ذرا اپنے کپڑوں کا حلیہ دیکھ لو, اپنے چہرے کا حلیہ دیکھ لو, اپنے بالوں کا حلیہ دیکھ لو, اپنے کھانے کا طریقہ دیکھ لو, اپنے پینے کا طریقہ دیکھ لو, اپنے بیٹھنے اٹھنے کا طریقہ دیکھ لو, اپنی زبان کا طریقہ دیکھ لو, اپنی آنکھوں کا طریقہ دیکھ لو, تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ غلام نبی کون ہے. ارے غلام نبی کون ہوتا ہے؟ میں بتاؤں, غلام نبی وہ ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی, اگر وہ پیے تو اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی, اگر وہ چلے تو اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی, اگر وہ سوئے تو اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی. اب ذرا مجھے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ تمہاری کتنی ادائیں بول رہی ہیں نبی نبی؟ ارے تمہارے بالوں کی کٹنگ غیروں جیسی ہے, تمہارے کپڑے غیروں جیسے ہیں, تمہارا چہرہ غیروں جیسا ہے, تمہارے بیٹھنے اٹھنے کا ڈھنگ غیروں جیسا ہے, تمہارے کھانے پینے کا ڈھنگ غیروں جیسا ہے. مجھے بتاؤ اگر کوئی بھی چیز میل کھاتی ہو, ابھی جلوس محمدی آنے والا ہے, انشاءاللہ ہم جلوس میں نکلیں گے, بولو انشاءاللہ. مگر کتنے نوجوان ایسے ہوں گے کہ جلوس جا رہا ہے, چھت پہ عورتیں کھڑی ہیں, عورتوں کو دیکھ کے ناچا جا رہا ہے, عورتوں کو دیکھ کے ڈانس کیا جا رہا ہے, عورتوں کو دیکھ کے ٹافیاں پھینکی جا رہی ہے, عورتوں کو دیکھ کے کودا جا رہا ہے, عورتوں کو دیکھ کے اچھلا جا رہا ہے. تو ایمان سے بتا دے کیا یہ کسی مسلمان کا کام ہے, کیا یہ کسی غلام نبی کا کام ہے؟ مجھے اتنا بتا دو. ارے تم کیا حیثیت رکھتے ہو, ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ میرے نبی نے صدیق اکبر سے کہا تھا صدیق اکبر تم جنتی ہو, فاروق اعظم سے کہا تھا کہ تم جنتی ہو, عثمان غنی سے کہا تھا کہ تم جنتی ہو, مولا علی سے کہا تھا کہ تم جنتی ہو. مگر صدیق اکبر دنیا میں بشارت مل گئی جنتی ہے, پھر بھی ان کی نمازیں نہیں چھوٹی. حضرت عثمان غنی کی پھر بھی نمازیں نہیں چھوٹی, مولا علی کی پھر بھی نمازیں نہیں چھوٹی, حسن حسین کی پھر بھی نمازیں نہیں چھوٹی, غوث پاک کی نماز نہیں چھوٹی, غریب نواز کی نماز نہیں چھوٹی, صابر پاک کی نماز نہیں چھوٹی. کوئی مائی کا لال پوری دنیا میں چیلنج کر دو, اگر وہ ولی ہے اور ہوش و حواس میں ہے تو اس کی نماز نہیں چھوٹی, اور اگر نماز پڑھتا ہے تو وہ ولی ہے, اور نماز نہ پڑھے, روزے نہ رکھے, تیری میری بہن بیٹیوں کو بے پردہ دیکھے, وہ کتنی کرامتیں دکھائے, وہ ولی نہیں ہو سکتا, وہ پیر نہیں ہو سکتا, یا تو وہ جادوگر ہے یا پھر وہ شیطان. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت آمد مصطفیٰ, زندہ باد زندہ باد. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سب کی سمجھ میں آئی؟ اب ذرا گریبان میں جھانکو, ایک ایک بات اٹھاؤں گا اور اپنا چہرہ دیکھنا پھر جانا. کتنا برا شخص ہوگا وہ, کون؟ ذرا توجہ رکھنا. کچھ نوجوان سوچ رہے ہوں گے یار ہمیں مزہ نہیں آ رہا, چٹکلے نہیں کہہ رہے ہیں, ذرا سن لو پیارے. اب ذرا کون شخص کتنا برا یار؟ اس سے برا کوئی شخص ہوگا جس کا سگا بھائی مرا ہوا لیٹا ہو. توجہ رکھنا, جس کا سگا بھائی
مرا ہوا لیٹا ہو اور وہ اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا ہو. ڈھکیا میں اگر کوئی ایسا ہے اس سے رشتہ داری کرو گے؟ بولو. اسے دوستی کرو گے؟ بڑی کود کود کے کہتے ہم غلام نبی ہیں. ذرا آج سن تو لو تقریر.